خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال سردار عثمان بزدار ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ انہیں تصویر میں بھی شہباز شریف کے پیچھے مشکل سے کھڑے ہونے کی جگہ ملتی تھی، اور آج یہ دن ہے کہ وہ خود لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں پنجاب میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں۔ 2018 کے عام انتخابات سے قبل پاکستان یا پنجاب میں تو دور کی بات ہے، خود تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنماؤں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ عثمان بزدار کو ملے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے تک پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنے، ایم پی اے منتخب ہونے اور وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے تک خود عثمان بزدار بھی اس بات سے لا علم تھے کہ وہ 11 کروڑ سے زائد آبادی رکھنے والے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے منتظم اعلیٰ بننے والے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جب بھی کسی نے ان کی جگہ خود کو متبادل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑی۔ جس کو اس بات پر یقین نہیں وہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، چودھری سرور، علیم خان، میاں اسلم اقبال اور شہباز گل کو ہی دیکھ لے۔ ایسے میں جب گزشتہ سال عثمان بزدار نے ایک موقع پر یہ کہا کہ میں تو ابھی ٹرینڈ نہیں ہوں نا، تو ان کا خوب مذاق اڑایا گیا اور انہیں ٹرینی وزیر اعلیٰ کا لقب دیا گیا۔ اب اگر اسی عثمان بزدار نے 1.5 سال سے زائد عرصہ وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد کسی میٹنگ میں یہ پوچھ لیا ہے کہ کرونا کاٹتا کیسے ہے، تو اس پر ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ پارٹی میں کسی اہل شخص کو اس لیے آگے نہیں آنے دیں گے کہ کہیں وہ کل کو غلام مصطفیٰ کھر، حنیف رامے، پرویز الہی یا شہباز شریف نہ بن جائے، تو ایسے میں عثمان بزدار کے پاس اس کے سوا اور کیا راستہ باقی بچتا ہے کہ وہ لاٹری میں ملنے والی وزارت اعلیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اہلیت بڑھانے کی بجائے ایک سے بڑھ کر ایک بونگیاں نہ ماریں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب ملک میں اصول ہی یہ بنا دیا جائے کہ اقتدار صرف اسی کو ملے گا جو اچھا بچہ بن کر رہے گا، تو پھر اہل اور قابل لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے یہ ہنسنے کا نہیں، سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ ہمیں